जुर्अत का नाम है दो बंद वाली, आली मकाम है दो बंद। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه الذين هم خلاصة الأرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाद नमाज जुमा की नमाज से पहले कुछ देर दिन के बाद कहने और सुनने के तौफीक अता फरमाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रमजानुल मुबारक का बाबरकत वाला महीना रवा दवा है और ये दूसरा अशरा का आखिरी दिन है, 20वां रोजा है। आज मगरिब के बाद 21वीं शब हो जाएगी, तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर बहुत सारी फजीलतें और इस उम्मत के लिए हर तरह से माफी का रास्ता और जहन्नम से खुलासे का रास्ता, अल्लाह जो 11 महीने गुनाह कर चुके हैं उस गुनाहों की माफी का तरीका
اور گناہوں کو اللہ سے معافی منگوانے کا ذریعہ اس مہینے کے اندر بہت خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا توجہ بندوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ ان میں سے ایک نبی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ زکریا علیہ السلام کا عمر 120 سال ہے اور اس کی بیوی کا عمر 90 یا 96 سال ہے، لیکن کوئی اولاد نہیں ہے۔ ابھی یحییٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، لیکن زکریا علیہ السلام ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے اندر ہے کہ کبھی موقع ملے گا تو میں اللہ سے مانگوں گا۔ کیا مانگوں گا کہ اللہ مجھے تنہا مت چھوڑو، بلکہ مجھے ایک وارث دے دے، مجھے ایک لڑکا دے دے۔ تو ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ان کے روم کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مریم تازہ کھجوریں کھا رہی ہے اور اس کے کمرے کے اندر طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھل کون سا پھل ہے؟ بے موسم پھل ہے۔ جیسے ابھی آم کا موسم نہیں ہے پکے ہوئے آم کا، اور آم مل جائے تو لوگ پوچھے گا کہ کہاں سے لائے ہو یہ؟ تو جب زکریا علیہ السلام مریم کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا وہ ان کے روم کے اندر، اس کے کمرے کے اندر تازہ تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں جو وہ موسم کے نئی پھل تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، اور زکریا علیہ السلام ہی کے کفالت میں مریم علیہ السلام تھی۔ فرمایا مریم بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو فرمایا ہوا من عند اللہ۔ مریم فرماتی ہے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی مریم یہ تو مجھے معلوم ہے کہ سب چیز دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن اس کا کوئی موسم ہوتا ہے، اس کا کوئی اسباب ہوتا ہے۔ یہ کھجور کا موسم نہیں ہے، یہ فلاں جو پھل تمہارے روم کے اندر رکھا ہوا ہے یہ اس کا موسم نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیا جواب دیا مریم علیہ السلام نے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمایا او میرے خالو میرے زکریا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے وہ کوئی موسم نہیں دیکھتا ہے، وہ بے موسم دیتا ہے۔ فرمایا اچھا، جب مریم علیہ السلام نے زکریا علیہ السلام کو کہا تو اس کے دل کی جو بات تھی وہ زبان پر لے آیا، اور میرے عزیز دوستو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمانے لگے ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام کی دل کے اندر جو بات تھی وہ زبان پر لے آئے اور ہاتھ اٹھا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہنے لگے کہ اے اللہ آپ مریم کو اگر بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بڑھاپا میں ایک لڑکا دے، اور لڑکا بھی سے کیا کہنے ایک صالح لڑکا ہو۔ ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی زکریا علیہ السلام کی دعا جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل جلدی جا
میرے زکریا کی دعا ختم نہ ہونے جائے کہ نقد جواب دے دے کہ لڑکا آ رہا ہے، اور اللہ نے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ جبرائیل امین نے آ کر خوشخبری دی کہ زکریا بیٹا آ رہا ہے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب زکریا علیہ السلام پریشان ہے، پریشان ہے، فرمانے لگے اللہ کیسے لڑکا ہوگا؟ میں تو بڑھاپا کے اس عالم کے اندر پہنچ گیا ہوں کہ میرے بال سفید ہو گئے، میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بیوی بڑھاپے میں کے 90-96 سال کی عمر ہو گئی، اور میرے بیوی تو بانجھ ہے، اولاد چل ہی نہیں سکتی، کیسے ہوگا؟ وَمَرَاتِي عَاقِرَةٌ، میرا کیسے اولاد ہوگا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ او زکریا مانگتے خود بھی ہو رہے ہیں، حیران پریشان خود ہوتے ہو۔ اللہ نے فرمایا او زکریا میں دینا ہوں نا، میں اللہ دینا ہے نا۔ کسی تم نے یہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہو، کسی مزار والے کے سامنے نہیں اٹھائے ہو، کسی ولی کے سامنے نہیں اٹھائے ہو، کسی فقیر کے سامنے نہیں اٹھائے ہو، یا تمہیں کوئی فقیر نہیں دے رہا ہے بلکہ اللہ دے رہا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کو ارادہ کرنے کے لیے کوئی کام کرنے چاہتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی میٹنگ یا کوئی لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اسٹیمیٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اے زکریا یہ دیکھو نا، میں نے کن کہا تو زمین بچھ گئی، میں نے کن کہا تو زمین بچھ گئی، میں نے کن کہا تو آسمان بلند ہو گیا، میں نے کن کہا تو سورج کرنے لے کر آئے، میں نے کن کہا تو چاند کو چاندنی ملی، میں نے کن کہا تو ستارے چمکنے لگے، میں نے کن کہا تو جنت بن گئی، میں نے کن کہا تو جنت کی حوروں کو تقدس ملا، میں نے کن کہا تو جہنم بن گئی، میں نے کن کہا تو سمندر موج مارنے لگے، میں نے کن کہا تو سرسر کی ہوا چلنے لگی، میں نے کن کہا تو چڑیا چہکنے لگی، میں نے کن کہا تو سبزیاں مہکا دیا۔ اور زکریا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کن کہوں گا لڑکا ہو جا تو ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے نا۔ تو یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، ترمذی شریف کے ایک بہت جامع حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب یہ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے زکریا تو نے تو لڑکا مانگا تھا، نیک لڑکا مانگا تھا، میں نے تم کو نیک لڑکا بھی دے دیا، اور وہ لڑکا تو تمہارا ہوگا، بیٹا تمہارا ہوگا، نبی میرا ہوگا، اور میں ہی اس کا نام رکھتا ہوں، اسمہ یحییٰ، یحییٰ اس کا نام ہوگا۔ آج تک دنیا میں اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھا دیا تھا۔ میں نے تمہیں جیسا لڑکا مانگا تھا وہ لڑکا بھی دے دیا، اور اس کو مجھے نبی بھی بنانا ہے۔ لیکن جب یحییٰ علیہ السلام کے سر کے اوپر نبوت کا تاج اللہ نے پہنایا، سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور 5 باتوں کی وحی بھیجی۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتوں کی وحی بھیجی کہ یحییٰ یہ خود بھی اس پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو بھی بتائیں کہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یحییٰ علیہ السلام کا دور اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور دونوں کا اکٹھا ہی، دونوں اسی زمانے کے نبی ہیں۔ اب وہ 5 باتیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا،
وہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے یہ حدیث بیان کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے اور بہت تفصیلی بات ہے، جمعہ کے اندر مختصر سا وقت ہوتا ہے، اس لیے میں وہ پانچوں باتوں آپ کو مختصر انداز میں سمجھانے کی، آپ کے سامنے پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، جب یحییٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیج دیا کہ اپنے خود بھی اس پر حکم کریں، عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر حکم عمل کرنے کا حکم دیں، ابھی کچھ تاخیر ہونے کی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتوں کو آپ پر وحی بھیجی ہے، تو یہ باتیں کیا آپ لوگوں کو، بنی اسرائیل کو آپ لوگوں کو بتائیں گے یا میں جا کے پہلے بتا دوں؟ میرے عزیز دوستو، اتنا سننا تھا، زکریا نے یحییٰ علیہ السلام کانپ گئے اور رونے لگے اور فرمایا اے عیسیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ وحی نازل فرمائی ہے، اگر میرے سے پہلے تو اگر جا کے بتا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پھٹ جائے اور جو اللہ زمین کے نیچے دھسا دے، یا اللہ میرے اوپر عذاب نازل کر دے، اس لیے اے عیسیٰ تو نہیں، میں جا کے بنی اسرائیل کو پیغام پہنچاتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بیت المقدس کے اندر جمع ہو جاؤ، مسجد اقصی کے اندر جمع ہو جاؤ۔ مسجد اقصی کے اندر جب لوگوں کے اندر یہ پیغام پہنچایا کہ آج نبی نے سب لوگوں کو جمع بیت المقدس کے اندر جمع ہونے کا حکم فرمایا، لکھا ہے میرے عزیز دوستو کہ سب لوگ آئے اور بیت المقدس بالکل کچا کچ بھر گیا، پورے کے پورے مسجد بھر گئی کہ نہ جانے اللہ کا کیا حکم آیا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد بھر جانے کے بعد لوگ اونچے اونچے جگہ پر بیٹھنے لگے نبی کی اس بات کو سننے کے لیے، اور جب تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ جمع ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حکم دیا تھا وہ لوگوں کے سامنے کہنے لگے، انت اللہ ان تعبدوا اللہ تشرکوا باللہ۔ سب سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم دیا ہے، پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اکٹھی یہی بات تھی، اور تمام آسمانی کتابوں کے اندر یہی متفق ایک بات ہے کہ اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ تعبدوا، اللہ کے اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور میں نے جو قرآن کریم کے اندر تلاوت کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، اے انسانوں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارے بعد کے لوگوں کو بھی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، والذین خلقکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا، توحید کے بنا، توحید کے بغیر کوئی انسان متقی اور پرہیزگار بن ہی نہیں سکتا۔ یہاں علماء کرام متقین لعلکم تتقون کے مطلب پرہیزگاری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید پر آ جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، او قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی کا شریک نہ بنانا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا۔ تو میرے دوستو، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس
والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور پھر ہر ایک بات کو بتایا، ہر ایک مسئلے کو بتایا، اور پھر ان کی مثال دی۔ یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے دیکھو اگر کوئی انسان اپنی ذاتی پیسہ سے، اپنی مال سے ایک غلام کو خرید کر لایا، ایک غلام کو خرید کر لایا اور اس کو بتا دیا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا دکان ہے، یہ میرا کاروبار ہے، اپنی ذاتی پیسہ سے خرید کر لایا اور اس غلام کو بٹھا دیا دکان کے اندر، یہاں بیٹھ جاؤ، پورے دن کی کمائی تم یہاں سے کماؤ اور شام کو وہ پیسہ مجھے دینا، وہ پیسہ مجھے دینا۔ لیکن وہ کمبخت، وہ بدبخت غلام ایسا نکلا کہ میں تو اپنے پیسے سے اس غلام کو خریدا اور میں اپنی دکان میں اس کو بٹھایا، اور جب شام کو پیسے کمایا تو وہ پیسہ کسی دوسرے کو دے آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی ایسا آدمی ہے اس بدبخت غلام کو کوئی پسند کرے گا؟ سب نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا غلام پسند نہیں کرے گا۔ یا ابھی کے دور میں ایسا سمجھ لو میرے دوستو، آپ نے ایک گاڑی خریدی اور ڈرائیور کو رکھا اور اس کو کہہ دیا کہ پورے دن گاڑی چلاؤ اور شام کے جو اس میں کمائی ہوگا وہ پیسے جو ہے وہ مجھے دینا، لیکن وہ کمبخت انسان، گاڑی تو تمہاری ہے، تم نے اپنے پیسہ سے گاڑی خریدی لیکن وہ کمائی کا پیسہ مجھے دینے کے بجائے کسی دوسرے کو دے آتا ہے۔ کیا کوئی انسان ایسا آدمی کو پسند کرے گا؟ فرمایا نہیں، فرمایا محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنے قدرت سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جب اللہ تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو کبھی وہاں جا کر ہاتھ پھیلا دیا، جب اللہ سے مانگنے کا وقت آیا تو اللہ سے نہیں مانگا بلکہ غیر سے مانگا۔ یہ ماتھا، یہ پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ کے در پر جھکانے کے بجائے غیروں کے سامنے جھکا رہا ہے تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ تو سب سے پہلے کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک نہ بنا۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ یاد رکھیے گا تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں سب میں نماز رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو، جب اللہ کے لیے انسان کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اخلاص سے پڑھے بلکہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، آج دیکھ لو انسان ایسے نیت باندھے گا، آرام سے بیٹھا ہے، جو ہے نیت باندھے گا، کبھی پنکھے کو دیکھے گا، کبھی گھڑی کو دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا۔ یہ نماز ہے؟ یہ تو حدیث کی جس کے نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھتا ہے، نمازی کو نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے، نہ پڑھنے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ نہ پڑھنے کا جو عذاب اور گناہ ہے وہ تو ہے، لیکن نماز کو تو نے جو خراب کر دیا ہے، کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ کے اندر مار دی جاتی ہے۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی 4 دکان تھا، کاروبار کرتا تھا، عشاء کی نماز بڑا پکا نمازی تھا، عشاء کی نماز کے اندر وہ آتا تھا۔ ایک دن امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی، تھوڑے چھوٹے چھوٹے سورت پڑھا دیے، سلام پھیر دیے، تو وہ دکاندار کہنے لگے کہ امام صاحب ابھی تو 3 ہی رکعت کے اندر آپ نے سلام پھیر دیا۔ تمام کے تمام مسجد والے کہنے لگے نہیں بھائی 4 رکعت ہو گئی، فرمایا نہیں 3 رکعت ہوئی۔ تو سب نے کہا کہ آپ اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ 3 ہی رکعت ہوئی؟ تو انہیں کہنے لگا کہ امام صاحب میرے 4 دکان ہیں، میرے 4 دکان ہیں، اور روزانہ میں ہر رکعت میں اپنے 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی 3 دکان کا حساب کیا اور آپ نے سلام پھیر دیا، ابھی 1 دکان کا حساب کرنا باقی، اس سے کوئی نماز ہوتی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب نماز انسان پڑھتا ہے تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جب انسان سجدے کی حالت قیام کے اندر کھڑا ہو اور سجدے کی حالت
پہ اگر انسان سجدے کی جگہ دیکھتا ہے اللہ کی تمام تر توجہ اس بندے کے پاس رہتا ہے اور اللہ اپنی چہرہ ان کے سامنے کر لیتا ہے. تو پھر کیا فرمایا کہ نماز کا حکم دیا. اور میرے عزیز دوستو تیسرا فرمایا روزے کا حکم دیا کہ روزہ رکھو. اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا. پھر اس کی مثال دی روزے کی کہ ایک آدمی کے تمام جیسے ابھی مسجد کے اندر تمام آدمی بھرے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کوئی عطر کا شیشی لے کر آیا ہو, کستوری کا شیشی ہو یا کستوری کا تھیلے ہو اور وہ لے کر آتا ہو, وہ کستوری کی خوشبو تمام لوگوں کے اندر پھیل گئی. فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے پیٹ سے معدہ ختم ہو جانے کے بھوک لگنے کی وجہ سے جب اس کے منہ سے بو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بو کو اس کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب روزے داروں کے منہ کی جو بھنک جو آتی ہے بو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں اللہ اس چیز کو اس بو کو اللہ کو تمہارے کستوری اور عنبر اور مشک سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اے میرے عزیز دوستو ذرا غور کرو جب روزہ رکھنے کے اوپر اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے. جب روزے دار اللہ کا کلام پڑھتا ہوگا اللہ کو کتنا پیار کرتا ہوگا, اللہ کتنا اس سے پیار کرتا ہوگا. جب روزہ رکھ کر کوئی ذکر کرتا ہوگا اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہوگا. جب روزہ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا تو اللہ کو کتنا وہ بندہ پیارا ہوتا ہوگا. عزیز دوستو میں آپ کو جلدی بتاؤں تیسرا فرمایا کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا اور چوتھا فرمایا کہ صدقہ کرنے کا حکم اللہ نے دی ہے. اے مالداروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دی ہے صدقہ کیا کرو. پھر فرمایا وہ صدقے کے مثال ایسی ہیں کہ ایک انسان کو کسی دشمن نے پکڑ لیا ہو, ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں لگا دی ہو, ان کے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑی لگا کر اور اس کے گردن کے اندر ہاتھ باندھ دیا ہو اور اس کو پکڑ کر لے کر جا رہا ہے تختے پر یعنی پھانسی دینے کے لیے, اس کے سر کو قلم کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے. صدقے کا مثال سنو. آج ہم اور آپ پریشانی ہوتے ہیں بس کھلے یہ بابا وہ بابا یہ تعویذ وہ تعویذ یہ لگتے ہیں. اصل جو چیز ہے پریشانی کا حل وہ ہمیں معلوم ہی نہیں, اس چیز کو ہم کرتے نہیں. فرمایا کہ صدقے کا مثال ایسا ہے کہ ایک انسان کو ہاتھ پاؤں باندھ دیا ہو اور اس کو پھانسی لگانے کے لیے تختہ پر چڑھا دیا ہو. اب یہ انسان کہتا ہے جو انسان کو پکڑ کر لے کر گیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بخش دے, میں تمہیں فدیہ دیتا ہوں, میں تجھے پیسہ دوں گا اور مجھے میری جان کو چھوڑ دے, مجھے میرے جان کو بخش دے. یہ نہیں کہ 5 لاکھ 10 لاکھ دوں گا بلکہ میرے پاس جتنا ہے کثیر ہوں یعنی کہ میرے پاس زیادہ ہے پھر بھی اور کم ہے تب بھی میں سب آپ کو دے دوں گا, مجھے جان کو بخش دے. میرے عزیز دوستو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا او بنی اسرائیل کے لوگوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو پھر وہ انسان جیسے اس کو پیسہ دینے کے بعد اس کی جان کو بخش دیا. جب کوئی صدقہ کرتا ہے انسان مصیبت کے اندر رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. صدقہ کرنے سے یہ ہوتا ہے. اور میرے عزیز دوستو پانچواں فرمایا یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. اور پھر فرمایا کہ ذکر کی مثال ایسا ہے کہ ایک دشمن تمہارا پیچھا لگا ہوا ہے اور تم جا رہے ہو اور تمہیں پکڑنے کے لیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور تم تیزی سے بھاگ رہے ہو اور بھاگتے بھاگتے ایک خوبصورت ایک مضبوط قلعہ آ جاتا ہے اور اس کا دروازہ قلعے کا کھلتا ہے. تو اس کے اندر وہ انسان جو بھاگ رہا تھا وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے, ادھر سے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے, وہ قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے, وہ اس سے بچ جاتا ہے. فرمایا جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے اس کو ایسے ہی محفوظ رکھتا ہے.
اور پھر قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، دن کے اندر نماز 5 مرتبہ ہے، دن میں نماز 5 مرتبہ ہے اور اس کا حد مقرر ہے۔ سال میں 1 مہینہ روزہ ہے، زندگی میں سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے۔ لیکن ذکر کے مطابق فرمایا ذکرن کثیرا کہ ذکر کثرت کے ساتھ کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کہ تم بیٹھے ہو، لیٹے ہو، ہر حال میں ہو، کسی حال میں ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ تو 5واں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا حکم فرمایا کہ اللہ کے ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ ذکر کے موضوع کے بارے میں ایک مرتبہ میں پورے جمعہ کے اندر ذکر کے ہی بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اپنے لوگوں کو بیت المقدس کے اندر جمع کر کے یہ 5 باتوں کا حکم فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی اور یہ حدیث میں آج آپ کے سامنے رکھا۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسا پڑھو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے، یا اگر یہ نہ ہو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو کم سے کم دل کے اندر یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسی نماز پڑھو۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، روزے کے بارے میں جو آپ کو کئی مرتبہ سنا چکے ہیں، روزہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے امتیوں کے اندر کسی کے 6 مہینے، کسی کا 3 مہینے، اور ان کا روزے کا جو ہے وہ 24 گھنٹہ تھا۔ ہمارے طرح سحری کرنا اور افطاری کرنا ایسا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بہت بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ یہ 7 گھنٹے 10 گھنٹے کا روزہ ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے۔ او نوجوانوں، آج کی گھڑی جو چلی گئی ہے، اب دیکھو، غور کرو میرے عزیز دوستو، جو روزہ رکھا ہے اس کے چہرے کی خوبصورتی دیکھو، اور وہ بھی ماشاءاللہ صحت مند ہے، وہ کچھ ہوا نہیں ہے۔ کوئی انسان میرا صحت خراب ہو جائے گا، میرے گھٹنے میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہانہ نہیں چلے گا۔ میرے عزیز دوست، روزہ رکھو، دیکھو ماشاءاللہ ہنستے اور کھیلتے ہوئے 20 روزہ گزر گیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ نوجوان گدھے کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح، جیسے جانوروں کو کوئی پتہ نہیں کب کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو، روزہ نہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت سخت پکڑ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدقہ خیرات کرو۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے، اور ہمیشہ جب جو بھی اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو۔ اور پھر اس مہینے کے آخری تاریخ کے اندر، یعنی آخری عشرے کے اندر ایک عمل ہوتا ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کہتے ہیں میرے عزیز دوستو، اعتکاف ایسا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی اگر محلے کا اعتکاف کر لے گا تو سارے کی طرف سے اس کا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر محلے والے میں ایک بھی روزہ نہیں رکھے گا تو تمام کے تمام محلے والے گناہگار ہوں گے اور اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، اعتکاف کا آج مغرب کے بعد سے اعتکاف جو کرتے ہیں، آج مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، بہت بڑی ثواب ہے۔ اور اعتکاف کا اصل جو مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ 21، 25، 27، 29 یہ 5 دنوں میں ایک دن شب قدر ہوتا ہے۔ جو ایک رات کی اس دن عبادت کر لیتا ہے، 84 سال 4 مہینے سے زیادہ بھی عبادت کرنے کا اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اعتکاف بھی کرو۔ اور یہ آج کے بعد، آج مغرب کے بعد تیسرا عشرہ کیا کہ شروع ہو جائے گا، جس کو بتایا کہ جہنم سے خلاصی کا۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی روزانہ
روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمی کو جس کو جہنم کے اندر جانے کا فیصلہ ہو گیا تھا اس کو جہنم سے نکال کر روزے داروں کو جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، صدقۃ الفطرہ بھی ادا کرو اور اعتکاف کے بھی اہتمام کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے اور آپ کی سخت پکڑ ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو جو محلے کے اندر بزرگ آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، یہ پہلے اس کے ذمہ دار ہوتا ہے، اس پہ ذمہ ہے کہ لوگوں کو کسی کو تیار کرے۔ آپ کرایہ پر لا کر کسی کو اعتکاف میں نہیں بٹھا سکتے۔ اگر دوسرے محلے والے آپ کے سامنے اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ کا محلے کا حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے اس محلے ہی کے آدمی کو اعتکاف کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔